بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن کی بات۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ احرام مصر کے حوالہ سے پارٹ 1 اور پارٹ 2 شیئر کیا، اسی طرح چلتے ہیں پارٹ 3 کی طرف۔ کیا لاکھوں پتھروں کو ایک جیسا تراشنا ممکن ہے؟ اور پھر جن اوزاروں سے ان پتھروں کو تراشا گیا وہ اوزار آج تک کیوں نہیں ملے؟ ان تمام نکات کا جواب ایک ہی ہے اور وہ ہے ناممکن، کیونکہ روزانہ بلا ناگا 320 بلاکس کا اوپر پہنچانا ناممکن ہے۔ جب تعمیر چل رہی تھی تو ریمپ کے راستے پر کام کرنے والے مزدوروں کا جمع غفیر رہا ہوگا، جو یقیناً کام کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ اس قدر کے بڑے پتھروں کو کسی بھی طرح اٹھانا ناممکن ہے، کیونکہ پتھروں کو اٹھانے کے لیے پتھر سے زائد قوت درکار ہونا لازمی ہے، جو کہ مزدوروں کے بس سے باہر ہوتی ہے۔ پتھروں کو اوپر پہنچانے کے سلسلے میں کوئی بھی نظریہ آج تک ایک نظریہ ہی ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں جو نظریہ قابل قبول نظر آتا ہے وہ مصنوعی پتھروں کا نظریہ ہے۔ کام کرنے والے مزدوروں نے پتھر بنانے کا ضروری سامان سنگ احک یا نالائن سٹون اور بکٹ وغیرہ بتدریج اونچے ہوتے ہوئے راستے کے ذریعے اوپر منتقل کیا اور حسب منشا سائز کے سانچوں میں اس ساز و سامان کو انڈیل کر پتھروں میں تبدیل کیا۔ وزنی ساز و سامان کو اوپر لے جانے کے لیے دریائے نیل کی مٹی استعمال کی گئی تاکہ کم از کم مزاحمت میں زیادہ سے زیادہ سامان اوپر پہنچایا جا سکے۔ ایک نظریہ کے مطابق اس ساز و سامان کو اوپر لے جانے کے لیے لکڑی کی ٹرین بھی بنائی گئی۔ بڑی غور و خوض کے بعد موجودہ دور کے محققین اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ صرف خوفو کا اہرام ہی نہیں بلکہ مصر کے افرانہ کی تمام تعمیرات میں یہی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہو، جو کہ مصنوعی پتھروں کے نظریہ سے اس لیے بھی قابل قبول نظر آتا ہے کہ اہرام نصب پتھروں میں بڑی مقدار میں پانی موجود ہے، جبکہ قدرتی پتھروں میں پانی نہیں پایا جاتا۔ جب اہرام کے پتھروں کا خوردبینی مشاہدہ کیا گیا تو پتہ چلا اس میں کوارٹز کی قلمیں موجود ہیں، جو مٹی کو گرم کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ اہرام پر کیے گئے تجربوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں سلیکون ڈائی آکسائڈ بھی موجود ہے، جو کسی بھی قدرتی پتھر میں نہیں پائی جاتی۔ پروفیسر مائیکل باسیوم نے اپنے تجربہ کے مطابق ثابت کیا کہ اہرام کے بڑے بڑے پتھر سنگ احک پانی مٹی کے اونچی حرارت پر ایک دوسرے سے ملنے کا نتیجہ ہے۔ اہرام کے ان بڑے بلاکس کا ایکس رے تجزیہ کروایا گیا تو اس میں ایئر ببل کی موجودگی کا پتہ چلا۔ ممکن ہے یہ ایئر ببل اس وقت پیدا ہوئے جب ان میں مٹی ڈالی جا رہی ہو۔ عام طور پر یہ بلبلے پانی کی تبخیر کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اس موڑ پر سورۃ القصص کی آیت نمبر 38 یاد کریں، جس میں کہا گیا ہے کہ اے حمان تو میرے لیے مٹی کو آگ پر پکا۔ سائنسدانوں نے اہرام مصر کے بڑے پتھروں کو مٹی سے بنائی جانے والے تھیوری 1981 میں پیش کیا اور 2006 میں مختلف سائنسدانوں نے اس نظریہ کو تجربہ گاہ اور دوسرے مقامات پر تجربات کے ذریعے ثابت کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کی یہ تعمیر ٹیکنیک جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون رامسیس دوم کے تعمیرات سے متعلق ہے۔ یہاں اس ٹیکنیک کا اطلاق خوفو کے گریٹ پیرامڈ اور رامسیس دوم کی دوسری تعمیرات پر کیا جاتا ہے، کیونکہ خوفو کا اہرام رامسیس دوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون
سے ہزاروں برس قبل تعمیر ہو چکا ہے۔ یہاں قرآن پاک کی آیت کے ایک حصے میں تشریح، جس کی تشریح ہے خوفوں کے احرام کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن نے فرعونی تعمیری ٹیکنیک کا ذکر اشارتاً کیا ہے۔ ممکن ہے یہ ٹیکنیک مصر کے تمام افرانہ کی مشترکہ ٹیکنیک رہی ہو، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون رامسس دوئم کے بنائے ہوئے تمام اونچی عمارتیں ڈھا دی گئیں، کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے ممکن ہے کہ اس آیت کی وضاحت کے لیے مصری تعمیرات میں احرام مصر کو محفوظ رکھا۔ مورخین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بہت قبل دوسرے فراعنہ جیسے خوفو وغیرہ نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اکثر سائنسی دانشوروں کا یہ خیال ہے، لیکن حقیقت ما سوائے خدا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ تھا احرام مصر کے بارے میں پارٹ 3 اور آخری پارٹ۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے اور ہم آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔